اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب دیکھو یہ مشہور حدیث ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب ان میں ایک ہوگا حق والا فرقہ۔ وہ حق والا فرقہ کون سا ہے؟ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کھول کھول کے بتائی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، لیکن ہر ایک بندہ خود کو سمجھ رہا ہے کہ میں ہوں۔ لیکن جب قرآن کو ہم غور سے پڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ پڑ جائے گا کہ حق کا فرقہ ہے کون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تیرے دل کو تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ کوشش ہے، کیونکہ علم کے بغیر انما الاعمال بالنیات، ہر کام جو ہے نا نیت کے وجہ پر ہوتا ہے، ہر نیت علم سے ہوتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے اور قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر کرنا۔ پہلے تو ہم اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پیش کی ہے ان کے اخر کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا ہے، کون سا فرقہ پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ دیکھو نا کل کا لفظ اوپر لگا ہے، سارے جہنم میں چلے گئے الا فریق واحد، لیکن ان میں سے ایک فرقہ نکلے گا۔ اب وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی اليوم، آج جس مشن پر ہم ہیں۔ تو ہمیں پہلے تو دیکھنا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مشن پر تھا، صحابہ کرام کون سی مشن پر تھے، اس کی اولاد، کیونکہ یہ سارا حق کا ٹولہ تھا۔ اب پہلے تو قرآن بتا رہا ہے نا کہ کون سا فرقہ حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کائنات والوں کو بتا دو قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کائنات والوں کو بتا دو، سمجھا دو، کھول کھول کے سمجھا دو کہ یہ میرا صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری حکمت عملی اور دانائی کے ساتھ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں، میرے صحابہ کرام بھی بلاتے اللہ کے لیے، میں بھی اللہ کے لیے آیا ہوں، تو میرے صحابی بھی اللہ کے لیے، تو میرے اہل بیت بھی اللہ کے لیے، اور قیامت تک میرے چاہنے والے جو کام میں کر گیا ہوں، میرے صحابہ نے کیا، میرے اہل بیت نے کہا، وہ جو کرے گا وہی حق پر۔ اب اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے قانون کی طرف بلانا، الہوں کا انکار کرنا، وہ جو طاقت والوں ہیں ان کا انکار کر کے ایک اللہ کی طرف بلانا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، یہی حق ہے۔ اللہ کے قانون پر آ جاؤ، اللہ نے جو ہمیں قانون دیا ہے وہی قانون حق ہے، ان کے سوا سارے قانون بیکار۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا دوسرا راستہ، دوسرا دین طلبے گا میں اس سے قبول ہی نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ کو کون سا راستہ پسند ہے، کون سا کا طریقہ ہے؟ دین اسلام والا، جو اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہے کہ یا اس زمین پر اسلام آ جائے، عدل آ جائے، انصاف آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی
مطلب ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، عدل انصاف آ جائے، ہر ایک کو عدل ملے، انصاف ملے، کسی پر بھی کوئی زبردستی زور نہیں ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر چوری کوئی بھی کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کوئی بھی کرے اس کو سنسار کیا جائے، چاہے بادشاہ کا بیٹا کرے، چاہے غریب کا بیٹا کیا ہے، چاہے بادشاہ کا بیٹا چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، چاہے غریب کا بیٹا چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا قانون، جو میرے قانون کو چھوڑ دے گا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دے گا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہو جائے گا۔ وہی تو کافر ہے جو میرے طریقوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو واضح بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے کہ سرزمین پر میرا قانون، میری سارا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر جو اللہ کو محبوب ہے وہ اللہ کی سارا ہے، کہ بیٹھ کے اللہ کی سارا ہے۔ امام حسین نے جان کس کے لیے؟ طاغوت کے خلاف دی نا، عدل انصاف کے لیے نکلا کہ سرزمین کو ان کوفیوں نے 3000 خط لکھے اور اس میں جھوٹ لکھ کر کہہ دیا کہ آپ آ جائے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بے انصافی ہے، عدل نہیں ہے، بے معنی ہے، ہر برائی سر عام ہے، حالانکہ جھوٹ لکھا۔ تم آ جاؤ، یہ تمہارا ملک ہے، تمہارے باپ کا ملک ہے، تم آ جاؤ، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے اور جنت کے وارثوں سے ان لوگوں نے غداری کی۔ جب امام حسین آئے تو سارے بھاگ گئے اور سارے بادشاہ کے پیچھے ہو جائے، غداری کر کے امام کو شہید کروا دیا۔ اور حالانکہ امام کو ساروں نے روکا، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے قانون کو بلند کروں گا، اس سرزمین پر عدل نہیں ہو رہا ہے، میں عدل کو نافذ کروں گا، اس سرزمین میں شراب ہو رہا ہے میں ان کو ختم کروں گا، اس سرزمین میں اگر چوری ہو رہی تو میں اس کو ختم کروں گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، ہم نے وہی کام ہم نے شروع کی، تو ہم اندازہ لگائے کہ وہی حق والا فرقہ ہے، ایک فرقہ جو اللہ کی طرف برباد ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کے سرزمین پر ہر وقت اللہ کی ثنا ہونی چاہیے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔